الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. والشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء بقدر. اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کی ذکر فرماتے ہیں، جو نعمتیں ایسی ہیں جو جن کا نہ ہم گن سکتے ہیں نہ عدد میں ہیں. ان نعمتوں میں یہ ہے کہ اللہ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں ایک اندازے کے مطابق. اے بحسب الحاجت الی کثیرن، اتنی اتارتے ہیں جتنی زمین کو ضرورت ہے، زیادہ نہیں. اگر زیادہ آئے تو فیفسد الارض والعمران، پھر وہ زمین کو بھی اور عمارتوں کو بھی ختم کر دے. اور اتنی تھوڑی بھی نہ ہو کہ زراعت کے لیے کافی نہ ہو، ہر چیز اندازے سے اتارتے ہیں. ولا قلیلا فلا یکفی الزروع والثمار بل بقدر الحاجت الیہ من السقی والشرب والانتفاع بہ. اللہ اپنی قدرت سے صحیح اندازے سے بارشیں اتارتے ہیں تاکہ تم پی بھی سکو، نفع بھی اٹھا سکو. حتی ان الاراضی التي تحتاج ماء کثیرا لزرعها ولا تحتمل دمنتها انزال المزر علیها یسوق الیها الماء من بلاد اخرى. اللہ تبارک و تعالی اگر زمین اس بارش کے پانی سے زیادہ کی محتاج ہیں، اس کی کھیتیاں، اور یہ پانی اس کے لیے پورا نہیں، تو اللہ دوسرے ملک سے ان کے لیے پانی چلاتے ہیں، بھیجتے ہیں. یسوق الیہ الماء من بلاد اخرى، ایک کسی دوسرے ملک سے اللہ پانی بھیج کے اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. کما فی ارض مصر، جیسے کہ مصر کی زمین ہے. وَيُقَالُ لَهَا الْأَرْضُ الْجُرُزُ، وہ زمین ایسی ہے بالکل یعنی غیر آباد. یسوق اللہ الیہا ماء النیل معہ تین احمر یجترفہ من بلاد الحبشۃ فی زمان امطارہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دریائے نیل کا پانی بھیجتے ہیں جو سرخ مٹی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ زمینوں کی آبادی کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے اور وہ بلاد حبشہ کی طرف سے آتا ہے. بارشوں کے زمانے میں وہاں کا پانی پھر ادھر آتا ہے. فَيَأْتِي الْمَاءُ يَحْمِلُ طِينًا أَحْمَرَ، وہ پانی اس کے اندر سرخ مٹی ملی ہوتی ہے. فَيَسْقِي أَرْضَ مِصْرَ، زمین مصر کو وہ پانی ملتا ہے. وَيَقِرُّ الطِّينُ عَلَىٰ أَرْضِهِمْ لِيَزْرَعُوا فِيهَا، اور وہ مٹی جو ہے ان کے کھیتوں میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ زراعت کر سکیں.
لأن أرضهم سباغ يغلب عليها الرمال، ان کی زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہیں، ان پہ ریت کا زیادہ غلبہ ہے۔ فسبحان اللطیف الخبیر الرحیم الغفور، کتنی پاک و بلند ذات ہے اس کی، جو لطف والے ہیں، جاننے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اب اللہ دوسری نعمت کا ذکر فرماتے ہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ أَيْ جَعَلْنَا الْمَاءَ إِذَا نَزَلَ مِنَ السَّحَابِ يَخْلُدُ فِي الْأَرْضِ، کہ جب آسمان سے بارش ہم اتارتے ہیں وہ زمین اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ قَابِلِيَّةً لَهُ وَتَشَرَّبُهُ وَيَتَغَذَّى بِهِ مَا فِيهَا مِنَ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، اور زمین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ اس پانی کو پیتی ہے، اور اس کے اندر جو دانے ہیں، جو بیج ہیں، ان کے لیے غذا کا کام دیتی ہے۔ وَقَوْلُهُ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، جیسے ہم نے بارشیں بھیجی ہیں، اگر ہم چاہیں تو نہ بھیجیں، روک دیں۔ اَيْ وَلَوْ شِئْنَا أَن لَّا تَمْطِرْ لَفَعَلْنَا، اگر ہم چاہیں کہ نہ برسائیں تو ہماری مرضی۔ وَلَوْ شِئْنَا أَذًا لَّصَرَفْنَاهُ عَنْكُمْ إِلَى السَّبَاخِ وَالْبَرَارِ وَالْكَفَارِ، اور اگر ہم تمہیں اللہ ایذا دینا چاہیں تو اس پانی کو بھیج دیتے ہیں ان زمینوں کی طرف جو زمینیں زیادہ محتاج ہیں، جنگل ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بنا لیں جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ لِلشُّرْبِ وَلَا لِلسَّقِيِ لِفِعْلِنَا، نہ وہ پینے کے کام آئے نہ آبادی کے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَجَعَلْنَاهُ لَا يَنزِلُ فِي الْأَرْضِ، اگر ہم چاہیں تو بارش زمین میں نہ آئے۔ بَلْ يَنْجَلُّ عَلَىٰ وَجْهِهَا لَفْعَلْنَا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاں چاہیں بھیجیں۔ وَلَوْ شَئْنَا لَجَعَلْنَاهُ إِذَا نَزَلَ فِيهَا يَغُورُ إِلَىٰ مَدَىٰ لَا تَصِلُونَ إِلَيْهِ وَلَا تَنْتَفِعُونَ بِهِ لَفَعَلْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو اس زمین کے اندر وہ بارش نیچے چلی جائے جس سے آپ فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں۔ وَلَٰكِن بِلُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ يَنزِلُ عَلَيْكُمُ الْمَاءَ مِنَ السَّحَابِ عَذْبًا فُرَاتًا ظِلَالًا، یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ بارشوں میں ایسا پانی بھیجتے ہیں جو میٹھا بھی ہوتا ہے اور جو پسندیدہ بھی ہوتا ہے، تر و تازہ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ فَيَسْكُنُهُ فِي الْأَرْضِ وَيَسْلُكُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس کو زمین میں بھیجتے ہیں، پھر زمین کے اندر اس کے لیے نالیاں چلتی ہیں۔ فَيَفْتَحُ الْعُيُونُ وَالْأَنْهَارُ، پھر چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَيَسْقِي بِهِ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارُ، وہ کھیتیوں کو اور پھلوں کو اور درختوں کو پانی پہنچتا ہے۔ تَشْرَبُونَ مِنْهُ وَدَوَابُكُمْ وَأَنْعَامُكُمْ، تم بھی پانی پیتے ہو، تمہارے جانور بھی پانی پیتے ہیں۔ وَتَغْتَسِلُونَ مِنْهُ وَتَطَهَّرُونَ مِنْهُ وَتَتَنَزَّفُونَ، تم اس سے غسل بھی کرتے ہو اور اپنے بدن کی صفائی بھی کرتے ہو، ان فائدہ بھی اٹھاتے ہو۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، اللہ کے لیے شکر ہے اور احسان ہے کہ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں جو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اب اور نعمتوں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ فَأَخْرَجْنَا لَكُمْ بِمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ جَنَّاتٍ، ہم نے جو آسمان سے پانی اتارا ہے اس کے ساتھ زمین میں تمہارے لیے باغ بن گئے، اور ذات بڑے خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے باغوں کا۔ من نخیل وعناب، اے فیہا نخیل وعناب، اس میں کھجوریں بھی اور انگور بھی۔ وہذا ما کان یعرف اہل الحجاز، اہل حجاز کے لیے یہی پسندیدہ چیز ہوتی تھی، کھجور اور انگور۔ ولا فرق بین الشیء وبین نظیرہ، اس میں اور اس کی مثال میں کوئی فرق نہیں۔ وَقَذَلِكَ فِي حَقِّ كُلُّ أَهْلِ إِقْلِيمٍ عِندَهُمْ، ہر ملک کے لیے جو ثمر ہوتا ہے، جو پسندیدہ پھل ہوتا ہے، اللہ ان کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ من نعمت اللہ علیہم ما یعجزون عن القیام بشکر شکرہ، اللہ کے شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں، شکر نہیں کر سکتے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اللہ نے تمہارے لیے بڑے پھل پیدا کیے ہیں۔ کما قال تعالی ينبت لكم به الزرع والزیتون، تمہارے لیے ہم اگاتے ہیں کھیتیاں بھی، زیتون بھی اور کھجوریں بھی اور انگور بھی۔ ومن کل الثمرات، ہر قسم کے پھل۔ قوله ومنها تأكلون،
كأنه معطوف على شيء مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونسجه، تم اس کے خوبصورتی کو، اس کے پکنے کو دیکھتے ہو اور اسی کو تم کھاتے بھی ہو۔ اسی طرح فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، اور ایک درخت جو طور سینا سے ہم پیدا کرتے ہیں، یعنی زیتون کا درخت، وَالطُّورُ هُوَ الْجَبَلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا يُسَمَّى طُورًا إِذَا كَانَ فِيهِ شَجَرٌ، بعض علماء کہتے ہیں کہ جس درخت پر پھل ہو اس کو طور کہا جاتا ہے۔ فَإِنْ أَرَانَا سَمَّى جَبَلًا، اگر اس پہ کوئی درخت نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو تو اس کو پہاڑ تو کہتے ہیں لیکن طور نہیں کہتے۔ واللہ اعلم۔ وطور سیناء هو طور سینین وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران علیہ السلام، طور سینین وہ جبل ہے جس پہ اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون، اور اس کے ارد گرد اور بھی پہاڑ ہیں جہاں زیتون کے درخت اگتے ہیں۔ تنبت بالدہن، قال بعضهم الباء زائدة وتقديره تنبت الدہن، یعنی اس سے تیل بھی نکالتے ہیں۔ كما في قوله العرب القى فلان بيده، بے زائدہ ہوتے ہیں، اصل ہے القى فلان يده۔ وَأَمَّا عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ يَزْمُنِ الْفِعْلِ فَتَقْدِيرُهُ تَخْرُجُ بِالدُّهْنِ أَوْ تَأْتِي بِالدُّهْنِ، اس سے تیل نکالتے ہیں یا تیل آتا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ وَالصِّبْغٍ، اور وہ تیل تمہارے کھانے کے کام آتا ہے، تمہارے لیے سالن کا درجہ ہے۔ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ اے فِيهَا مَا يَنْتَفِعُ بِهِ مِنَ الدُّهْنِ وَالْإِسْتِبَاغِ، وہ درخت کا زیتون کا جو تیل ہے اور لگانے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی تمہارے کام آتا ہے۔ كما قال الامام احمد حدثنا وقی عن عبد اللہ بن عیسیٰ عطاء الشامی النبی یسید واسمہ مالک بن ربیعۃ الساعدی الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیتون کھایا بھی کرو اور اس کا تیل لگایا بھی کرو، یہ بڑی برکت والے درخت سے ہے۔ وقال عبد بن حمید فی مسندہ وتفسیرہ حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زید بن اسلم عن نبیہ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدموا بالزیت، یعنی زیتون کا تیل جو ہے اس کو بطور سالن بھی استعمال کرو، وَدَّهِنُوا بِهِ، اور اس کو لگاؤ بھی، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِن شَجْرَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ بڑی برکت والے درخت کا تیل ہے۔ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ ماجہ من غیر وجہ عن عبد الرزاق قال الترمذي ولا يعرف إلا من حديثه وقال يضطرب فيه وربما ذكر فيه عمر، کبھی حضرت عمر کا ذکر فرماتے ہیں اور کبھی حضرت عمر کا ذکر نہیں فرماتے سند میں۔ قال ابو القاسم الطبرانی حدثنا عبد اللہ بن احمد بن حنبل حدثنا ابی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثني الصعب بن حکیم بن شریک بن نمیرۃ عن نبیہ عن جدہ قال زفت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلۃ عاشوراء فأطعمني من رأس بعير بارد وأطعمنا زيتا وقال هذا الزيت المبارك الذي قال الله لنبيه، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے پاس ہم گئے، 10ویں کی رات تھی، تو انہوں نے ہمیں اونٹ کا سر کا پکا ہوا گوشت کھلایا اور ہمیں زیتون کا تیل بھی کھلایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ تیل جو ہے بڑا برکت والا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے۔ وقوله وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ يَذْكُرُ تَعَالَىٰ مَا جَعَلَ خَلْقِهِ فِي الْأَنْعَامِ، اور ہم نے جانوروں میں تمہارے لیے کتنے منافع رکھے ہیں کہ تم ان کا دودھ بھی پیتے ہو، اور اللہ نے اس دودھ کی کیسے حفاظت کی ہے کہ ایک طرف جو ہے گوبر جا رہی ہے، ایک طرف خون ہے، درمیان میں جو ہے وہ اللہ نے اس لائن کو رکھا ہے جس میں دودھ آپ کے لیے آتا ہے۔
اور وَيَأْكُلُونَ مِنْ حَمْلَانِهَا، اور پھر تم اس کو کھاتے بھی ہو، اور اس کا جو اون ہوتی ہے، اس کی جو بال ہوتے ہیں، ان سب سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ وَيَرْكَبُونَ ظُهُورَهَا، ان کی پشت پہ سواری بھی کرتے ہو۔ وَيَحْمِلُونَهَا الْأَحْمَالَ الثِّقَالَ إِلَى الْبِلَادِ النَّائِيَةِ، اور دور دور کے شہروں میں تم اپنا سامان لاد کے اونٹوں پہ لے جاتے ہو۔ كما قال تعالیٰ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلْدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وقال تعالیٰ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، بما عملت ایدینا انعاما، جانور، پھر ہم نے ان کو مالک بنایا، وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، پھر ان کو ہم نے آپ کے تابع کر دیا ہے کہ کتنا اونٹ سرکش ہے، ایک بچہ بھی اس کو کھینچتا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بعض جانور ہیں جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور بعض کو تم ذبح کر کے کھاتے ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، تمہارے لیے اس میں بڑے منافع ہیں، اور اس کے دودھ بھی پیتے ہو۔ افلا یشکرون، کیا تم اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ تو انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، اور پھر اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، اگر نا شکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ، مجھے اللہ نے ہر نعمت دی ہے، اور اتنی دی ہے کہ میرے تصور سے بھی زیادہ ہے، اب آپ اللہ سے درخواست کریں کہ مجھے مزید نہ دیں، بس یہ نعمتیں مجھے کافی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے آگے درخواست کی کہ یا اللہ، وہ تیرا بندہ ہی نہیں پیدا دی ہے، اور پھر میں اس کو کہو کہ تم شکر کرنا بند کر دو تو ہم نعمت دینا بھی بند کر دیں۔ جب وہ شکر بند نہیں کرتا تو ہم نعمت دینا کیوں بند کرتے؟ تو یہ قاعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ شکر کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی زبانی شکر کرے، جیسے کھانا کھایا کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ اصل شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تمہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اعمال میں کام آئیں۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے فرمان پر چلے، تو یہ اصل میں شکر ہے۔ صرف زبانی کلامی شکر کافی نہیں ہوتا، شکر کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرے۔ اب دیکھنا یہ پاؤں ہے، اگر تم مسجد کی طرف چل کے آؤ گے تو یہ شکر ہے، لیکن اگر تم نعوذ باللہ شراب کھانے کی طرف چل کے جاؤ گے تو یہ ناشکری ہے۔ تمہاری آنکھیں ہیں، تم قرآن دیکھو گے، کعبۃ اللہ دیکھو گے، اللہ کی چیزوں پر نظر ڈالو گے تو یہ شکر ہے، لیکن تم اگر غیر محرم پہ نظر ڈالو گے تو یہ ناشکری ہے۔ تو اس لیے ہر نعمت کو جو اللہ نے دی ہے اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ واللہ اعلم۔